صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اپنے قریب بٹھایا، ممبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد فرمایا۔ اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیض یاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کی مزاج میں ذرا برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل دیا۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ چونکہ گرمی شدید تھی اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے کہا، گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا، کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اٹھنے کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بھی جوابی کارروائی نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اسی قریشی نوجوان کے پاس آئے جو کہ اب گورنر بن چکا تھا، تو وہ قریشی نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت ہی احترام سے پیش آیا اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا، میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنے کی کوہان؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج وہی تھا جو میں نے کیا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا، کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عفو درگزر سے کام لیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔
آپ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام معاویہ تھا، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ پاک کے دین کے مددگار ہے، اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق کے مددگار بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ حضرت سیداتنا ہند رضی اللہ عنہما نے فتح مکہ 8 ہجری مطابق 629 عیسوی کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ دراز قامت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید و خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی۔ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حلیم و بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے، کرم فرمانے والے اور بہر صورت انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت گورے رنگ والے تھے۔ حضرت سیدنا حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، روب اور دبدبا والے، دور اندیش، بہادر، سخی، بردبار اور سردار تھے۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہی بادشاہت کے لیے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ انسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے بیت اللہ سے روک کر مقام راح میں ٹھہرنے پر مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو یا اپنی راہ جدا کر لو، اور اگر دوسری صورت اختیار کی تو تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا۔ میرے والد ان دنوں تجارت کے سلسلے میں حباشہ یعنی سال میں 8 دن لگنے والے بازار گئے ہوئے تھے۔ میں اسلام لے آیا اور اسے خفیہ رکھا۔ اللہ پاک کی قسم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رخصت ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا فرمانے تشریف لائے تو اس وقت بھی میں مومن تھا۔ جب میرے مسلمان ہونے کا علم میرے والد کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ میں نے کہا، میں خود بھی ایسی برتری نہیں چاہتا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو میں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیر مقدم فرمایا، اور یوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایمان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری 628 عیسوی میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر انسان اپنی صفات کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ اچھا اور سچا انسان ہمیشہ اپنی عظیم صفات، بلند کردار اور حسن اخلاق کے سبب اپنی پہچان قائم کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اعلیٰ صفات کا مالک بنایا۔
آپ رضی اللہ عنہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اخلاق حسنہ کے جامع، اخلاق رذیلہ سے کوسوں دور اور اسلام کا مینار نور تھے۔ خطابت اور واعظ و نصیحت میں اپنی مثال آپ تھے، حلم و بردباری میں عظیم شہرت کے حامل تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر کسی کی ساری زندگی کا احاطہ کرنا، اس کی زندگی کے صفحات پر بکھرے تمام موتیوں کو جمع کرنا ایک مشکل کام ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بیش بہا کمالات اور اوصاف رکھنے والے صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چند اوصاف ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے زیادہ بھاری جسم والے تھے، اپنے وزن کے سبب بیٹھے رہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر سے فرمایا، بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک مکتوب لکھا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمانے کی یوں التجا کی، آپ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جس میں میرے لیے نصیحت ہو۔ حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے جوابی مکتوب میں ارشاد فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کی ناراضی میں اللہ پاک کی رضا تلاش کرے تو اللہ پاک اسے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ پاک کو ناراض کرے گا اللہ پاک اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں مگر انشاء اللہ الکریم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ پاک اسے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے کہ جس کا اب بھی تجربہ ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے دوسرے حصے کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی ایک کام سے لوگ تو خوش ہوتے ہوں مگر وہ شرعاً حرام ہو، یہ شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے، اللہ پاک کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوگا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ لوگوں کے سپرد کر دینے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر وہی لوگ اس خوشامدی آدمی کو ہلاک یا ذلیل و خوار کر دیں گے جنہیں خوش کرنے کو اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، لہٰذا سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرو، کسی کی خوشنودی کے لیے گناہ یا کفر یا شرک نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، منصب خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، اگر اس میں لوگوں کی رعایت اور ان کی رضا کا خیال رکھا جائے تو صاحب منصب حدود شریعہ بھی عبور کر سکتا ہے۔ لہٰذا ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی فقہی بصیرت اور فہم اور تدبر سے جو علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، یقیناً وہ تمام حکمرانوں کے لیے رہنما اصول ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان مبارک میں ہمارے لیے بھی اصلاح کا زبردست مدنی پھول ہے۔ آج ہمارے پیش نظر صرف لوگوں کی رضا ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رضا کو پس پشت ڈال کر گناہوں بھرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا خوشی غمی کے دیگر معاملات، ہم احکام الہی کو نظر انداز کرتے ہیں محض لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے، کئی گناہوں بھرے کام کر ڈالتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی رضا کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں تنگ دستی، محتاجی اور کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ام المومنین رضی اللہ عنہا سے نصیحت چاہنا بلا شبہ آپ رضی اللہ عنہ کی عاجزی و انکساری ہے۔ در حقیقت آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہم جیسے گناہ گاروں کی تربیت کے لیے تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، سب سے بڑا سردار کون؟ فرمایا، جب کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخی ہو۔
محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اسے جتنا حقیر سمجھا جائے تو اتنا ہی حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کا ادب و احترام کریں، کیونکہ اس کے سبب دلوں میں محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف کو وصیت فرمائی، یاد رکھو اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے، اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہ ہو سکے تو وقتاً فوقتاً تحفہ دینے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ناچاکیوں کا خاتمہ ہوگا اور محبت بڑھے گی، کیونکہ تحفہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محبت شان ہے، تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میری نظر میں کوئی حاکم ایسا نہیں گزرا جو حسن اخلاق میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ لوگ انہیں کشادہ وادی کے کناروں سے دور کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں کر کے انہیں غصہ دلاتے ہیں، مگر وہ تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ تو غضبناک ہوتے ہیں اور نہ برے اخلاق اپناتے ہیں۔ یار اسلامی بھائیو، جو شخص ذمہ دار ہو یا کسی منصب پر فائز ہو، اسے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دینا چاہتا ہے تو اسے حسن اخلاق کا پیکر ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حاکم وقت تھے، آپ کو بھی امور حکومت سر انجام دینے میں دنیا جہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، لوگ اچھی بری اور ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کسی کی بات کو خاطے میں لائے بغیر بہر صورت حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو جیش نامی ایک شخص کو اسی لیے متعین کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور دریافت کرے کہ آج کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی یا کوئی وفد تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں لنگر خانہ قائم فرمایا، جس میں حاجیوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نیکی کے کاموں میں پیش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلاف شریعت کام کرتا دیکھتے تو فوراً اصلاح فرماتے، خود بھی سنت نبوی پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور یوم عاشوراء میں خطبہ دیا تو فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے حوالے سے یہ فرماتے سنا ہے، یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ پاک نے اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو بھی اس دن کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا پسند کرے وہ نہ رکھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا گیا تو آپ اللہ کا ذکر و تسبیح کرنے لگے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ سے فرمایا، اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ پاک کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیوں یاد نہ آیا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ یہ کہنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اس قدر روئے، آپ کی آواز بلند ہو گئی اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس گناہگار سخت دل بوڑھے پر رحم فرما، اے اللہ میری لرزش سے درگزر فرما، میری خطا معاف فرما اور اپنے حلم و بردباری سے اس بندے کو اپنی طرف لٹا جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی تیرے سوا کسی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ روایت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اپنے لیے جو کچھ کہا یقیناً آپ رضی اللہ عنہ کی عاجزی انکساری کے سبب تھا، ورنہ آپ تو صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تمام عمر اسلام کی سر بلندی میں بسر ہوئی ہے، البتہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس عمل میں ہمارے لیے یہ مدنی پھول ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ پاک کا خوف دامن گیر رہے اور اپنی غلطیوں اور خامیوں پر ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے رحمت الہی کے طلبگار رہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا گال مبارک زمین پر رکھ دیا، پھر پلٹ کر دوسرا گال زمین پر رکھ دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک، بے شک تو نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ
اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کی تو مغفرت چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قمیض نہ پہناؤں؟ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے قمیض اتاری اور مجھے پہنا دی۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناخن تراشے تو میں نے وہ تراشے ہوئے ناخن لے لیے اور ایک شیشی میں رکھ لیے، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قمیض کو میرے بدن کے ساتھ ملا دینا اور ان ناخن کو باریک کر کے میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ ممکن ہے اللہ پاک ان تبرکات کے سبب مجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات بروز جمعرات ماہ رجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 78 سال تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا